أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر सकता कर सकता عوجا पर सकता करें عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قيما لينذر بأسا بس من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. السلام ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. क्या पढ़ना है यार तो चले वहीं जाओ उसे वहीं की कायदा पढ़ो. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية أول الفتية إلى الكهف فقالوا
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یار پوری صورت بنا پڑھے نا پورا ترجمہ پڑھا تو مزہ آ صحیح گل لیکن موویوی نے ذریعے سے پورا انشاءاللہ کر دے سا اللہ کرے کہ توفیق ہو کیڑی آیت ہے فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم آواز نہیں آنی پہ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. الف کے اوپر گول نشان پڑا ہوا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ الف نہیں پڑھیں گے لن ندعو واو کو لمع نہیں کریں گے واو زبر پڑھیں گے سمجھ آئی لن ندعو وا لمع نہیں کرنا یہاں پہ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من صبر ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ایسا ہی پڑھنا ہے وَيُهَيِّئْ لَكُمْ من أمركم مرفقا مرفقا. کس آخر مرفقا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق جمع استعمال ہوا ہے نا مرفق کیا ہوگا واحد. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وترى الشمس إذا طلعت پڑھیں گے طلعت اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال یمیناً یمینی پڑھیں گے یمین مقاون فجوة من
ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظیم صدق اللہ العظیم. صورت کہف شروع ہو رہی ہے، 2 رکوع ہم نے پڑھے، انشاءاللہ ترجمہ سنیے، سماعت فرمائیے. صحیح ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سورہ یوسف ہم نے پڑھی ہے، وہ بھی صورت ایسی ہے کہ مکمل سورہ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. سورہ کہف اصحاب کہف کا واقعہ ہے، لیکن اس میں سارا تو ہے نہیں، لیکن اکثر بیان ہوا ہے، کچھ حصہ نہیں اصحاب کہف کا بیان ہوا. اس لیے سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکہف. قاف نہیں ہے یہ سورہ قاف. 2 نقطے ہیں، اس کو تھوڑا ادھر کرنا، یہ پھر بعد میں وہ کرتا رہتا بیچ میں الگ سے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اگلی آیت کو اور اس کے درمیان سکتہ ہے بھائی. سکتہ کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. عوجا قیما لینذر بأسا شدید. سمجھ آ گئی؟ قیمن نہیں پڑھیں گے، ملا کے عوجن نہیں پڑھیں گے، مطلب سکتہ کریں گے. عوجا پڑھیں گے، سانس کیا ہوگا؟ سانس توڑنا نہیں ہے لیکن آواز رک جائے گی. عوجا قیما لینذر بأسا. سمجھ آئی بات؟ سکتہ ہوتا ہے یہ. سکتے کا مطلب پتہ ہے؟ وقف جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے وقف کرنا نارمل، اس میں سانس بھی ٹوٹ جاتا ہے، آواز بھی رک جاتی ہے، لیکن سکتے میں آواز رک جاتی ہے، سانس. یہ یاد رکھنا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. عوج. سمجھ آئی؟ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سمجھ آئی؟ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا. بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. باہر لے جاؤ اس شابہ، باہر لے جائیں، سب کو قاعدہ پڑھنے دیں. وہ دور تھوڑا، وہ پرانی جگہ پہ، وہ اس طرف. شابہ توجہ فرمائیں. ابراہیم آپ جائیے. اس بات ہو گیا ترجمہ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے. سمجھ آئیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بیان ہو رہا ہے کیفیت، یعنی کتنا امت کے لیے فکر غم کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہنڈیا کی آواز اور ایسی آواز، چکی کی آواز آتی تھی جیسے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ ڈیکوریشن کا ذریعہ اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. سمجھ آئی نہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین معاندانہ.
معاندانہ طرز عمل سے سخت صدمہ ہوتا تھا۔ ان آیات میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ دنیا تو لوگوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو دنیا کی سجاوٹ میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اور کون ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے۔ اور جب یہ امتحان گاہ ہے تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور وہ بھی ہیں جو پیپروں میں ناکام ہوں گے، سمجھ آئیے، ناکام ہوں گے۔ لہذا اگر یہ لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے، اور نہ اس پر آپ کو اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے۔ تسلی دی جا رہی ہے وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ یعنی جتنی چیزوں سے یہ زمین سجی ہوئی اور بارونق نظر آتی ہے ایک دن وہ سب فنا ہو جائیں گی، نہ رہے گی بلڈنگ، نہ رہے گی اونچی اونچی بلڈنگیں، 50-100 بلڈنگیں، سمجھ آئیے اللہ، یعنی جتنی نہ کوئی عمارت باقی رہے گی، نہ پہاڑ اور درخت، بلکہ وہ چٹیل اور سپاٹ میدان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی بڑی ناپائیدار تھی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ ضد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ لہذا اگر ان لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں بدعملی کے باوجود آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا نہ آپ کو زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے انجام پر فکر مند ہونے کی ضرورت۔ آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا۔ ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، بس اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ دوسری جگہ آتا ہے ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے پہنچانا، ہمارا کام ہے حساب کرنا، سمجھ آئیے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ اب واقعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان حضرات کے واقعہ کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے، موحد تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا، تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی، اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ کتنے؟ 309۔ مرے تھے یا جاگے ہوئے تھے؟ زندہ تھے لیکن سوئے ہوئے تھے۔ ہم کتنا سو سکتے ہیں 24 گھنٹے؟ نہیں سو سکتے، سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا، اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے، یعنی بغیر کھائے پیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، سمجھ آئی۔ ہم تو نیند بھوک کی وجہ سے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں، لہذا ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا، اور اس کو بولا یہ اٹھنی لے جاؤ۔ جیسے ہمارے دور میں کیا ہے بھائی، اب یہ اٹھنی نہیں ہے نا، 5 پیسے ہے، کوڑی ہے، یہ لے جاؤ بھائی، کھانا لے آؤ۔ تاکہ ایک صاحب کو اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں، ان کو اور دور کرو نا یار، بنا وہ اس طرف بولا ہے، پھر فائدہ نہیں ہے، سواری بیچ میں کنسنٹریشن ختم۔ تو بھی عجیب انسان ہے، یہاں سے بولتے نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ اشارے سے طریقہ ہوتا ہے نا بھائی، توجہ فرمائیں بھائی، سمجھ آ رہی بات۔ اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا، اور نیک اور صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرات صدیوں تک سوتے رہے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعہ 7 سونے والوں 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے۔ معروف مورخ کیا ہے؟ ایڈورڈ ڈگبن نے
اپنی مشہور کتاب زوال و سقوط سلطنت روم میں بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ڈوسیس تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں پر ظلم ڈھانے میں بہت مشہور ہے، اور یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس میں پیش آیا تھا، جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرت بیدار ہوئے۔ گبن کے بیان کے مطابق وہ تھیوڈوسس تھا۔ مسلمان مورخین اور مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا ہے۔ ہمارے دور کے بعد محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں۔ یہ تحقیق میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب جہاں دیدہ میں بیان کر دی، یعنی مفتی تقی صاحب نے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اتنی مستند نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کی اتنی ہی تفصیل بیان فرماتا ہے جو فائدہ مند ہو، اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات کو اصحاب الکہف یعنی غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا، واللہ سبحانہ عالم، ہم دو اشارے فرما دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یہ وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے فاضل سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ کانوں پر تھپکی دینا عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سو جا گہری نیند طاری کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے شروع میں ان کان آوازیں سنتے رہتے ہیں اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب نیند گہری ہو گئی ہے، یعنی لوری۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے جس کو نیند نہ آئے تو یہ آیت کثرت سے پڑھتا سو جائے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، یہ آیت پڑھتے سو جائے، یعنی سو جائے گا انشاءاللہ۔ شیطان پڑھنے نہیں دے گا، کہے گا کی کرنا ہو نیکیاں کمانا میں سو جائے، سمجھ آئی نکل۔ اور یہ لوری ہے، ماؤں کو یہ لوری بھی سنانی چاہیے، صحیح گئی، لوریاں سناتے ہیں، لیکن یہ آیت قرآن کی لوریاں بھی ہماری مائیں سنائیں، سمجھ آئی نکل، اپنی ماں سے یاد کراؤ۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے ہوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے، یعنی کتنا عرصہ سوئے رہے۔ آگے آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ اور یہ اس وقت کا ذکر جب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، ہاں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لاغو بات کہیں گے۔ ابن کثیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بڑی بے باکی سے توحید کا عقیدہ بیان کیا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ دل کی اسی مضبوطی کا حوالہ اس آیت میں دیا گیا ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا،
اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ یعنی جب تم نے دین حق اختیار کر لیا ہے اور تمہارے شہر کے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، تو اب اس دین کے مطابق عبادت کرنے کی یہی صورت ہے کہ شہر سے باہر پہاڑ پر جو غار ہے اس میں جا بیٹھو کہ کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ سمجھ آئی؟ حسین میں یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ اس غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کی دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا اور غروب کے وقت بائیں جانب، اور اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ بھی رہے اور اس سے ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے گرمی کے فوائد بھی حاصل ہوتے رہے۔ یعنی لوگوں کا اس غار میں پناہ لینا، اتنے لمبے عرصے تک سوتے رہنا اور دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، توحید کامل ہمیں نصیب فرمائے، ان جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرما دے اور ایسی توحید ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر انشاءاللہ باقی جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔